پنجاب پر کبھی شوباز مسلط کیا جاتا تو کبھی وسیم اکرم پلس۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے ہوم گراؤنڈ لاہور میں جلسہ۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ نون لیگ دہشت کے ساتھ پی ٹی آئی کارکنان سے انتقام لے رہی ہے، نہیں چاہوں گا کسی کو بھی ایسے ظلم سے گزرنا پڑے۔ نون لیگ پر کڑی تنقید، کہا آپ چاہتے ہیں میدان میں ہی آپ ہوں، دوسرا کوئی نظر نہیں آتا۔ الیکشن میں شیر اور تیر کا مقابلہ ہے، میرا ساتھ دیں، پرانے سیاستدانوں کو مسترد کریں، ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست دفن کر دیں گے، ہم پاکستان کو کسی نالائق کے حوالے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کوئی کریٹ کیا ہوا تھا، وہ چھٹا ہے تو پھر نیچے سے مسلم لیگ نون نکلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ببلز ہوتے ہیں یہ توڑنے آسان ہے، جو خدمت کی ہوتی ہے نا ان نشانوں کو مٹانا آسان کام ہے۔ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ خالی باتیں کس نے کی، خالی دعوے کس نے کیے، جھوٹے الزام کس نے لگائے، انتقام کی سیاست کس نے کی، اور اصل میں عوام کی خدمت کس نے کی۔ سیاسی مخالفین کو رلانے کی خواہش رکھنے والے شخص نے پورے پاکستان کو رلا دیا، حکومت میں آئے تو مہنگائی کا شکار کریں گے۔ لاہور میں مریم نواز کا کارکنوں کے اجلاس سے خطاب، کہا نواز شریف کو 6 سال ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا، 8 فروری کو صرف شیر کو ووٹ پڑے گا، یہ الیکشن نہیں عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی جنگ ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کے بعد عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے، شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا 8 فروری کو نواز شریف کی قیادت میں عوام کا سمندر نکلے گا جو شیر پر مہر لگا کر پاکستان کی تاریخ بدل دے گا، ترقی اور خوشحالی کا سفر پھر وہیں سے شروع ہوگا جہاں رکا تھا۔ انتخابی مہم کے لیے کراچی باغ جناح میں ایم کیو ایم کا پاور شو، کارکنوں کی بڑی تعداد جلسے میں شریک۔ انیس قائم خانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے کراچی کو لڑکانہ بنا دیا، 15 سال میں شہر صرف تباہ ہوا۔ ڈاکٹر فاروق ستار بولے ایم کیو ایم الیکشن میں چھینا ہوا مینڈیٹ واپس لے گی، پھر کراچی نئی آبوتاب سے ترقی کرے گا۔ اس کو مد نظر رکھیں اور پھر اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کو ایڈ کر دیں، جو ان کے اگر کوئی 2-4 ہزار ووٹ 5000 ووٹ کے بنتے بھی تھے، مصطفیٰ کمال کے آنے سے وہ گر کے پی ایس پی کے ووٹ جو تھے اسی پہ رہ گئے۔ ضلع بستی کے آفس پر کل رات ایم کیو ایم کے لوگوں نے حملہ کیا، اگر دفاتر پر حملہ ہوگا تو پرامن الیکشن کیسے ہوں گے؟ سعید غنی کہتے ہیں کہ حملے کی ویڈیو ہمارے پاس ہے، پولیس رینجرز کو فوٹیج دے دی، ایم کیو ایم ہراساں کر کے کسی بھی طرح خدمت نہیں کر رہی، کارروائیاں مصطفیٰ کمال کے بیانات کا تسلسل ہیں۔ کمی ہے، ہسپتال کی کمی ہے، اسکولوں کی کمی ہے، کالج کی کمی ہے، جو اندر کی سڑکیں ہیں ان کی بہتری کی ہے، سیور کے نظام کی ہے، پینے کے صاف پانی کی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دور کریں گے۔ مستحکم حکومت پاکستان کی ضرورت ہے، امید ہے نئی حکومت 5 سال مکمل کرے گی۔ عبدالعلیم خان کی خانیوال میں گفتگو، کہا وسائل موجود ہیں، ضرورت صرف پلاننگ کی ہے، ہمارا منشور اتنا اچھا ہے کہ پی پی نے اس پر عمل درآمد کا کہا ہے، 300 یونٹ سے کم بجلی فری، موٹر سائیکل والوں کے لیے پیٹرول مفت دینے کا اعلان۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار آزاد امیدواروں کی تعداد سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے بڑھ گئی، الیکشن کمیشن نے فارم 33 کی تفصیلات جاری کر دیں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے مجموعی طور پر 17,816 امیدواروں کے درمیان مقابلہ، 11,785 آزاد حیثیت سے شامل، 882 خواتین اور 4 خواجہ سرا ممبر اسمبلی بننے کے خواہش مند۔ عام انتخابات مہنگے رہیں گے، مختلف مد میں اخراجات کا تخمینہ 49 ارب روپے سے تجاوز کر گیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مزید 3 ارب مانگ لیے، پنجاب پولیس نے 1 ارب 19 کروڑ روپے طلب کر لیے، حکومت کی جانب سے رقم کی مرحلہ وار فراہمی۔ سپریم کورٹ نے 3 ماہ میں 859 کیسز نمٹا دیے، عدالت میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 55,644 رہ گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلی بار اپنی سہ ماہی رپورٹ جاری کر دی، سہ ماہی رپورٹ ستمبر سے دسمبر 2023 تک کی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 19A کے تحت معلومات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے، رپورٹ میں نمٹائے گئے آئینی مقدمات سمیت اندرونی کارروائی کی تفصیلات بھی شامل۔
تربت میں PB-27 دشت سے نیشنل پارٹی کے امیدوار لالا رشید دشتی کے قافلے پر فائرنگ، گولیاں گاڑی کے فرنٹ شیشے پر لگیں۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے لالا رشید بلٹ پروف گاڑی کی وجہ سے محفوظ رہے۔ سینیٹر کہتا اکرم دشتی، حاجی رستم دشتی اور دیگر رہنما بھی ہمراہ تھے۔ افغانستان میں کالعدم TTP دہشت گرد سرگرم، کنڑ میں دستار بندی میں TTP دہشت گردوں کی شرکت۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے ثبوت سامنے آ گئے۔ دہشت گرد عظمت لالا اور مولوی فقیر تقریب میں موجود، متعدد افغان رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ ٹریننگ مراکز کی موجودگی کے بھی شواہد موجود۔ مذموم مقاصد کے لیے اسلام آباد کو مسکن بنایا گیا، دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ جان اشکزئی کا سوال، بولے یہ دہشت گردی کے واقعے کا الزام بھی ریاست پر ڈال دیں گے۔ کوئی دشمن ایجنسی مظاہرین کو نشانہ بنا کر فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ مظاہرین کو غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی ہے، غیر قانونی افراد کو کوئی ڈھیل نہ دی جائے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں دوست نے دوست کو قتل کر ڈالا، نوجوان اسامہ کو مایوں والے دن اغوا کیا گیا۔ 23 جنوری کو اسامہ کی بارات تھی، شادی والا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ پولیس نے مقتول کے قریبی دوست کو گرفتار کر لیا، باقی کی تلاش جاری۔ ورثاء کا حکومت سے انصاف کا مطالبہ۔ پاکستان میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکولوں سے دور، وزارت تعلیم نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ پنجاب میں 1 کروڑ 11 لاکھ، سندھ میں 70 لاکھ سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ سب سے زیادہ بلوچستان میں 65% بچے اسکول نہیں جاتے۔ KP کا تعلیمی معیار بہتر ہے، 30% بچوں کو علم کی روشنی میسر نہیں۔ شاہین وائٹ واش کی ذلت آمیز شکست سے بچ گئے۔ 5 میچز کی T20 سیریز کے آخری میچ میں نیوزی لینڈ کو 42 رنز سے مات دے دی۔ پاکستان نے 135 رنز کا ہدف دیا۔ کیوی ٹیم 18ویں اوور میں 92 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ افتخار احمد نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ آفریدی اور نواز نے 2 وکٹیں لیں۔ اسامہ میر اور زمان خان کے حصے میں 1 وکٹ آئی۔ افتخار احمد مین آف دی میچ قرار پائے۔ قومی کرکٹ ٹیم کل نیوزی لینڈ سے روانہ ہوگی۔ کھلاڑیوں کا ایک گروپ آکلینڈ سے براستہ دبئی پاکستان پہنچے گا۔ کھلاڑی اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہو جائیں گے۔ عامر جمال کے علاوہ ٹیم مینجمنٹ لاہور جائے گی۔ شاہین آفریدی اور اعظم خان IL T20 کے لیے دبئی میں ٹھہریں گے۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیلنے والے بابر اعظم، وسیم جونیئر، محمد رضوان اور عباس آفریدی کرائسٹ چرچ سے ڈھاکہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ ثانیہ کا شعیب ملک کی شادی پر نیک خواہشات کا اظہار، بہن انم مرزا نے بیان جاری کر دیا۔ اپنے اہل خانہ اور ثانیہ کی ٹیم کی جانب سے شعیب کی نئی زندگی کے لیے نیک تمنائیں۔ ٹینس اسٹار کے والد عمران مرزا کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی نے خلا لی ہے۔ اداکار فہد مصطفیٰ کی ثنا اور شعیب کو مبارکباد، کہا خوشی سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے، مبارک ہو بہت بہت۔ اداکارہ ریشم نے سوال کیا، کیا شادی آج کے دور میں ایک فلاپ شو ہے؟ سموگ اور خشک سردی، پنجاب میں نمونیا کیسز میں اضافہ جاری۔ 24 گھنٹے میں 7 بچے جاں بحق، لاہور میں 2 ہلاکتیں، جاں بحق بچوں کی تعداد 189 ہو گئی۔ صوبے میں نمونیا کے مزید 230 کیسز رپورٹ، لاہور میں 135 نئے مریض سامنے آ گئے۔ غزہ میں اسرائیلی سفاکیت سے مزید 178 فلسطینی شہید، 293 زخمی ہوئے۔ شہداء کی تعداد 25,105، 62,661 زخمی۔ خان یونس، رفح اور جبالیہ کیمپس پر شدید بمباری۔ اسرائیلی فوج نے النصر اسپتال کے اطراف بھی راکٹ برسائے۔ حماس کا اسرائیلی ٹھکانوں پر مارٹر حملہ، القسام بریگیڈ نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ سردی کی شدت بھی برقرار رہے گی۔
धुंध और स्मोक के डेरे भी छाए रहेंगे। मौसम के तेवर बदस्तूर सख्त रहेंगे। मौसम का हाल बताने वालों ने जारी मौसम के डटे रहने की पेशगोई कर दी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत कर दी। अमेरिका में शदीद बर्फबारी और तूफान, मरने वालों की तादाद 83 हो गई। कई रियासतें मुसलसल 2 हफ्तों से शदीद सर्दी की लपेट में हैं। तालीमी इदारे और सरकारी दफातर बंद, हजारों परवाजें मनसूख हो चुकी। रियासत न्यूयॉर्क सिटी, बाल्टीमोर और वाशिंगटन डीसी में ट्रैफिक का निजाम मुतासर। वर्जीनिया में -29, इमरजेंसी नाफिज। और सिंध की सकाफत और लोक मौसीकी को उजागर करने के लिए हैदराबाद में एक रोज़ा लाहौती मेला। रोशनियों ने सर्द मौसम में माहौल गर्मा दिया। सकाफती अशिया, कपड़ों, खानों के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। मौसीकी के तड़के ने मेले की रौनकों में 4 चांद लगा दिए। मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, मौसीकी की खूबसूरत धुनों ने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।